आंख की बत्ती जले, लाइट खोलो ताकि हम इस वक्त कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। हमारे खवातीन भी फोन की लाइट खोल सकते हैं। जरा मीडिया वाले दिखाओ। आप जरा जेब में रख लो फोन को। کہ جب تک یہ پورا قانون مسترد نہیں ہو جائے ہم اپنا یہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، 19 اپریل کو آدھی رات کو حیدرآباد دارالسلام میں اویسی صاحب کا جو دارالسلام ہے اس کے گراؤنڈ میں اویسی صاحب نے حیدرآباد کے لاکھوں مسلمانوں کو آواز دی اور ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں دارالسلام میں مسلمان جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کر ڈالا۔ اب انہوں نے کیا اعلان کیا ہے، آئیے ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے مشائخ اور بزرگان، محترم بھائیوں اور بہنوں، بڑی اہم باتیں آپ حضرات نے سن لی ہیں۔ میں صرف 3-4 منٹ میں ایک دو بہت ہی ضروری بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 2 شقوں میں جو وقف ترمیمی قانون پیش کیا گیا تھا اس کی 2 شقوں پر اس نے اعتراض کیا ہے۔ وقف بائی یوزر کو قبول کر لیا ہے اور وقف کے مینجمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی ہو اس کو قبول کرنے کا اندیہ دیا ہے۔ اس لیے اب احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ دھوکہ ہے، غلط فہمی۔ کورٹ نے اس قانون کو ابھی مکمل طور پر رد نہیں کیا ہے بلکہ وقتی راحت دی ہے۔ ہم یہ ضرور امید رکھتے ہیں کہ ہماری عدالت عالیہ انصاف سے کام لیتے ہوئے اس پورے قانون کو رد کر دے گی، لیکن ابھی ہمیں مطمئن نہیں ہونا ہے۔ آپ دیکھیے اس قانون میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو لیمیٹیشن ایکٹ ہے، کسی زمین پر 12 سال یا اس سے زیادہ کسی کا قبضہ رہا ہو تو وہ زمین اسی قابض کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ وقف کو اس سے مستثنی کیا گیا ہے اور جو دوسری سرکاری دھارمک سنستھائیں ہیں، مذہبی املاک ہیں، ان کو بھی اس سے مستثنی کیا گیا ہے کہ اگر اس مدت سے طویل قبضہ ہو تب بھی وہ ناجائز ہی قبضہ سمجھا جائے گا۔ یہ 2013 کے قانون میں بھی اور اس سے پہلے عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ لیمیٹیشن ایکٹ سے وقف مستثنی ہوگا۔ اس قانون میں اس استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقاف پر جو طویل مدت سے ناجائز قبضے ہیں، 50 سال سے 25 سال سے، جو قابضین ہیں ان کو اس کا مالک سمجھ لیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔ ملک بھر میں کتنے ہی اوقاف پر ناجائز قبضے ہیں، طویل مدت سے قبضے ہیں، اور بہت سی جگہ وہ لوگ کہ جن کی حکومت بہت پذیرائی کرتی ہے، جو اس ملک کے بڑے سرمایہ دار اور بزنس مین ہیں، انہوں نے وقف کی زمین پر اپنے ہوٹل اور اپنی عمارتیں بنا رکھی ہیں۔ اگر اس میں تبدیلی نہیں کی جائے تو ان ساری چیزوں پر ان کا قبضہ مان لیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے ہمارے اوقاف کو کتنا نقصان پہنچے گا۔
وقف کے اس قانون میں یہ بات بھی شامل کر دی گئی کہ جو چیزیں آثار قدیمہ کے تحت آئیں گی وہ وقف کی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔ آپ سوچئے، ہماری مکہ مسجد ہے 300 سال پرانی، اگر گورنمنٹ اس کو آثار قدیمہ میں ڈکلیئر کر دے تو کل ہو کر حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ وقف کی پراپرٹی ملکیت نہیں ہے، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف آپ اس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹورسٹ کے طور پر آ سکتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔ ابھی بھی اس قانون میں یہ بات باقی ہے کہ کوئی مسلمان جب تک 5 سال سے مسلمان نہ ہو، اس کو اسلام قبول کیے ہوئے 5 سال ہو گیا ہو اور وہ عملی طور پر اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہو، اسی کو وقف کرنے کی اجازت ہوگی۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ لوگوں کو جو شخصی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بہت ساری دولت دے رکھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اپنی املاک کے کچھ حصے کو وقف کر دے، تو اس قانون کے تحت وہ وقف نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس دوئش میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ قومی یکجہتی رہی ہے، بھائی چارے کا تعلق رہا ہے۔ بہت سے مسلمانوں نے ہندو سنستھاؤں کے لیے اپنی زمینیں دان کی ہیں۔ نظام حیدرآباد نے جتنی مدد اپنی مسلمان رعایا کے لیے بہت سی چیزیں وقف کی ہیں، زمینیں وقف کی ہیں، مسجدیں بنوائی ہیں، مسافر خانے بنوائے ہیں۔ اس قانون کے تحت ہمارے ہندو بھائیوں اور دوستوں نے جو وقف کیا ہو وہ سب وقف کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں، اس لیے ہرگز غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ ابھی اس قانون میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے اور یہ ایسی چھوٹے چھوٹے بدلاؤ سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ جب تک یہ پورا قانون مسترد نہیں ہو جائے ہم اپنا یہ احتجاج۔ تو دیکھا ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے وقف بل کے 2 حصوں پر نظر ڈالی ہے، اس پر اعتراض کیا ہے، وقف بل کو مکمل طریقے سے رد نہیں کیا ہے، اسی لیے ہم لگاتار احتجاج کرتے رہیں گے، پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک یہ قانون مکمل طور سے رد نہ ہو جائے، واپس نہ ہو جائے۔ بہرحال ناظرین، آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔